الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جب اسلامی سوسائٹی میں اسلامی اور ایمانی روح بیدار تھی اور مسلمانوں کے ضمیر روشن تھے اور ان کے اندر ایمان کی روح اپنی پوری روشنی کے ساتھ موجود تھی، تو اس سوسائٹی کے اندر نفاق، منافق ایک گالی تھی۔ اسلامی معاشرے کے اندر جب اسلامی سوسائٹی کا ضمیر بیدار تھا، ایمان اور اسلام کی روح اس سوسائٹی کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، تو وہاں نفاق، منافق ایک باعث ذلت تانا تھا۔ اس لیے کھلا منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے مسجد کی صف میں آ جایا کرتا تھا کہ کوئی مجھے منافق نہ کہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، آیا کرتے تھے نماز میں، کوئی انہیں منافق ہونے کا طعنہ نہ دے، کوئی انہیں نفاق کا طعنہ نہ دے، منافق ہے یہ۔ اس سوسائٹی کے اندر یہ ایک گالی تھی، ذلت کی چیز تھی کہ یہ منافق ہے، یہ نفاق ہے۔ تو وہاں کھلا منافق بھی اپنے نفاق پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان حرکتوں سے باز رہتا جو نفاق کی علامت ہوتی، نفاق کی علامت ہوتی، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھتا، کوئی مجھے منافق نہ کہے۔ بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی نفاق کی بعض چیزیں حرام، ان سے نفرت کا اظہار۔ جاہلیت کے اندر ایمان نہیں، اسلام نہیں، لیکن نفاق کی علامات سے انہیں بھی نفرت، انہیں میں ایک جھوٹ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کا ایک پیغام بھیجا، خط لکھا، تو رومی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص سے واقف ہو؟ تو اتفاق یہ ہے کہ وہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی وفد آیا ہوا تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں دربار میں لایا گیا۔ اس نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے شرافت کے لحاظ سے؟ کہا بہت اعلیٰ خاندان ہے اور بہت شریف خاندان معروف ہے۔ کہا ہاں، نبی کا خاندان ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والے رؤساء خوشحال لوگ ہیں یا غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا اس کے ماننے والے کمزور غریب لوگ ہیں۔ تو رومی بادشاہ نے کہا ہاں، نبی کے پہلے پیروکار ایسے ہی ہوا کرتے، یہی طبقہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری جب اس سے جنگ ہوتی ہے تو ہار جیت کس کی ہوتی ہے؟ اس وقت تک اب تک دو معرکے ہو چکے تھے، بدر کا اور احد کا۔
ایک میں مسلمانوں کو ظاہری تھوڑی سی شکست ہوئی اور ایک میں مسلمان کامیاب ہوئے. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. تو وہ خاموش رہا. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ ہم مسلمان نہیں تھے اور ہماری اندر کی چاہت یہ کوئی ایسا تأثر پیش ہو کہ اس کے دل سے حضور کی عظمت نکل جائے، کوئی عیب ظاہر ہو. لیکن میں مجبور تھا، وہ جو سوال کر رہا تھا مجھے اس کا جواب دینا تھا، جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور ہر جواب حضور کے حق میں جا رہا تھا. اندازہ لگائیے، زمانہ جاہلیت ہے، نبی سے دشمنی ہے، لیکن نفاق کی علامت سے انہیں بھی نفرت ہے کہ جھوٹ نہیں. قرآن نے جہاں شرک کی مذمت کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے کہنے لگے 3 بڑے گناہ. ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والدین کے نافرمانی کرنا. ابھی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے. جب تیسری بات ہوئی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ ایک جملہ فرمایا اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اس کو 3 مرتبہ فرمایا. ایک تو شرک کے ساتھ اس کا تذکرہ، اور دوسرا اس کے تذکرے کے لیے اور اہتمام، اور پھر اس جملے کو 3 مرتبہ اصرار سے کہنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولے. میرے عزیزو، جب اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی اور ایمانی روح بیدار تھی اور مسلمانوں کا ضمیر بیدار تھا اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایمان کی روشنی رچی بسی ہوئی تھی، تو منافق ایک گالی تھی. نفاق کی علامتوں سے گھن آیا کرتی تھی، نفاق کی ان علامات سے گھن آیا کرتی تھی کہ مسلمان، میرا نبی فرمانے لگے، مسلمان اپنی مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے اور فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا نبی فرمانے لگے مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. میرے معاشرے کے اندر ایمانی روح کمزور ہو گئی، ضمیر مردہ ہونے لگا، یہ گندگی رچ بس گئی اور اس نے کئی شکلیں زندگی کا حصہ، اس کی شکلیں کئی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. جھوٹا سرٹیفکیٹ لینا، جھوٹی دستاویز لکھا لینا، جھوٹی گواہی دے دینا. بلکہ مقولہ مشہور ہے، ارے میاں سچ بولو، سچ عدالت میں تھوڑے کھڑے ہو. سچ بولو، سچ عدالت میں تھوڑے کھڑے ہو. کیا مطلب؟ کہیں اور جھوٹ بولو نہیں، بولو عدالت میں ضرور بولنا ہے. مردہ ضمیری ہے. ایمان اسلام کی روح معاشرے سے نکل گئی تو اس معاشرے کے اندر جیسے رگوں کے اندر خون چلتا ہے، ایسی معاشرے کے اندر جھوٹ کا گناہ رچ بس چکا ہے، فن بن چکا ہے جھوٹ کے ذریعے کام کرانا. جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، جھوٹی دستاویز ہے، جھوٹا مذاق ہے، جھوٹی گواہی ہے، معاملات میں جھوٹ ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے 3 چیزیں نفاق کی علامت ہیں. ان میں ایک جھوٹ ہے، دوسرا وعدہ خلافی ہے، تیسرا خیانت ہے. روایت میں یوں الفاظ ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعِمَ أَنَّهُ مسلم، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعِمَ أَنَّهُ مسلم. فرمایا یہ 3 منافق کی علامت ہے، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزہ رکھتا ہو
اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. اللہ اکبر. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعِمَ أَنَّهُ مسلم. اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے خیال میں اس کے ہاں دین یہی ہے، بازار کا دین اسلام کوئی نہیں. پتہ نہیں کب سے یہ بیماری رچ بس گئی ہے کہ نماز روزے کا نام دین اور اسلام رکھ لیا گیا. نماز روزے کا نام بس صرف دین ہے، باقی اسلام کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں. اللہ کا نبی فرمانے لگے یہ تو منافق کی شان ہے، یہ تو منافق کی علامات ہیں. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ اپنے خیال میں مسلمان. رچ بس چکی ہے یہ مرض، رچ بس چکا. چونکہ وہ بیدار ضمیر لوگ تھے. اسلامی سوسائٹی کے اندر اسلام اور ایمان کی رچی بسی ہوئی تھی. زندگی خطرے میں، جان خطرے میں ہے، لیکن کھلا جھوٹ بولنے کے لیے وہاں بھی تیار نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر رہے. ادھر کفار نے انعام مقرر کر لیا، جو اللہ کے نبی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ کا انعام ملے گا. اب مشرک کافر دوڑتے پھرتے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے حضور پہ ان کی نظر پڑ جائے. حضرت صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت پہ جا رہے. سامنے سے ایک شخص آیا جو حضرت صدیق کو جانتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹھ جاؤ. حضرت صدیق کو جانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا. اتنے میں اس شخص نے کہا یہ شخص آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب حضرت صدیق چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے، میرے حبیب کی زندگی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. زندگی کہیں خطرے میں نہ پڑے. لیکن ہے بھی صدیق، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. سچ بولتا ہے تو جان خطرے میں پڑتی ہے. کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر. جب آدمی عزم کر لے اللہ کا بن کے رہنا ہے، سچا کردار اختیار کرنا ہے، زبان پہ سچ لانا ہے، اللہ کی بھی پھر مدد آیا کرتی ہے. پھر اللہ بھی عقل و شعور کو اور روشنی بخش دیتا ہے. تو حضرت صدیق فرمانے لگے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اس نے یہ سمجھا جیسے عام سفروں کے اندر ہوتا ہے، کوئی رہنما سفر کے لیے ساتھ لے لیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی ایسا ہی رہنما ہے. لیکن صدیق کے دل میں یہ ہے یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ مجھے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہا ہے. ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ قائد ہے اور یہ وہ رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. زندگی خطرے میں ہے، لیکن وہاں بھی انداز ایسا کہ جھوٹ نہ ہو جائے، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. ارے میرے عزیزو، ایمان جب رچ بس جائے پھر دنیا کی مفادات کے لیے جھوٹ نہیں بولا جایا کرتا. آج کہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جھوٹ ہے، کہیں گواہی جھوٹی ہے، کہیں مفادات کے لیے جھوٹ ہے، اور کہیں سفارش کا جھوٹ ہے، کہیں جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، کہیں جھوٹا کریکٹر کا جھوٹا سرٹیفکیٹ وہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ مفادات ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، یا مذاق ایسا کہ جس میں جھوٹ ہے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک خاتون ہے، اپنے بچے کو بلا رہی، بچہ قریب نہیں آ رہا، اسے اپنے گود میں لینا چاہتی، بچہ قریب نہیں آ رہا. اتنے میں خاتون کہنے لگی بیٹے آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن لی. کہا آپ بچے کو کیا دینا چیز چاہتی ہیں اگر وہ آپ کے پاس آئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کھجور دے دیتی اسے، اگر یہ میرے پاس آئے میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اگر تو ایسی ہی بلاتی اور تیرے پاس کھجور نہ ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، جھوٹ لکھا جاتا. بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، اب تو سکھایا جاتا ہے. اب
ابا گھر میں، بیٹے فون میں بتا دو ابا گھر میں نہیں ہے، ابا گھر میں، بیٹے دروازے پہ بتا دو ابا گھر میں نہیں ہے۔ ارے اس کا ضمیر کیوں مردہ کر رہے ہیں ان بچوں کو؟ کیوں ان کے اندر یہ بلا، اس کی نفرت ختم کر رہے ہیں؟ یہ تو جان ہے تربیت کی، تربیت اسلامی معاشرے کی تربیت کی جان ہے، سچائی، سچ بولے، وہ سچائی اس کے اندر رچ بس جائے۔ یقین جانے اگر سچائی آ جائے، نہ جانے آدمی خود ہی کتنے برائیوں سے بچ جائے۔ یہ ایسا گر ہے، بچے کو اگر یہ تربیت میں، یہ اس کی بنیادوں میں ڈال دی جائے، سچ بولنا ہے بیٹے، اب وہ اماں ابا کی نظروں سے اوجھل ہے تو غلط کام کرنے سے پہلے سوچے گا ابا اماں نے پوچھ لیا تو سچ بتانا پڑے گا، کرو ہی نہیں۔ کوئی چیز اٹھانے سے پہلے اگر اماں نے پوچھ لیا تو وہ چھوڑ دے گا، نہ جانے کتنے گناہوں سے اور کتنی بد اخلاقی سے محفوظ ہو جائے گا اگر اس کے دل میں سچائی کی عظمت اور جھوٹ کی نفرت بٹھا دی جائے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ کہہ رہا، اور میں کہہ رہا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ کے بغیر دکانداری کیسے چلے گی، جھوٹ کے پیسے بغیر معاملات کہاں ہوں گے آج؟ اور یہاں کائنات کا سچا رسول، جس کا دین قیامت کے آخری انسان تک، اور جس کے دین کی برکتیں قیامت کی آخری منڈیوں تک، اور جس کے دین کی برکتیں قیامت کے آخری انسان کی تجارت تک، وہ کہہ رہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں نہیں، جھوٹ میں تو بربادی ہے، جھوٹ میں تو بربادی ہے۔ سچائی، ابھی کہتے ہیں سچ سے کیسے کاروبار ہو، بلکہ سچ ہنر بن، جھوٹ ہنر بن چکا ہے۔ ہوشیاری کا نام، جھوٹ کا نام ہوشیاری، ہاں، عقل مند، جھوٹ کا نام عقل مندی، بڑا عقل مند ہے، کیسے اس نے؟ نہ میرے عزیزو، مومن کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کمزور بھی ہو سکتا ہے اور مال بھی روک سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا نبی فرمان لگے منافق کی نشانیاں ہیں اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ کرے۔ اللہ کرے بھائی، اللہ ہمیں اس گناہ سے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب۔ بڑی برکتیں ہیں، نہ دل میں یہ خیال آئے سچ بولیں گے تو باہر اور گراہک نہیں آئے گا، چیز نہیں بکے گی۔ ارے نانا، نبی کی بات مانو۔ مومن ہوتا وہ ہے جو اپنے مشاہدے اور تجربے کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو نظر انداز کرے اور نبی کی بات پہ یقین کر لے۔ مومن ہوتا وہی ہے جو اپنے تجربے اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو اور اپنی، جسے کہیں کہ سامنے دیکھی ہوئی چیزوں کو نظر انداز کر دے، نبی کی بات کو مان لے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان رہا ہے۔ تو نبی کہہ رہا ہے سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں سچی زندگی نصیب فرما دے۔ ہمارا نبی فرمایا کرتے جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ کل قیامت میں سے سچوں میں لکھ دیتا، سچوں میں لکھ دیتا۔ اللہ ہمیں بھی سچائی کی دولت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد